وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ بھائی ساؤنڈ ڈالیا، میری تقریر تلاوت دا ایکو ہی لیول ہے، انہوں ایکو جگہ تے سیٹ کر دے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام تاجدار ختم نبوت شفیع عاصیاں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مجھ سے قبل ہماری جماعت کے جید علماء کرام خطابات فرما چکے ہیں، اور یہ آج کی مجلس کا آخری بیان ہوگا، وباللہ التوفیق۔ منہج اہل حدیث کا تعارف، بڑی غلط فہمیاں گرد و پیش ہیں۔ کوئی انگریز کے دور کی پیداوار کہتا ہے، کوئی گستاخ اولیاء کہتا ہے، کوئی گستاخ رسول کہتا ہے، اور کسی کا غصے میں بس نہیں چلتا تو وہ کافر کہہ دیتا ہے۔ ہمارا منہج و مسلک کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، لا یضر من خذلہم۔ اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ حق والا گروہ ہے، فرد واحد نہیں، گروہ، اور حق ہمیشہ رہے گا۔ پہلے کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے نبی آئیں گے،
کسی کے ساتھ 50 امتی، کسی کے ساتھ 10، اور کسی نبی کے ساتھ 1 امتی، اور کوئی نبی ایسا آئے گا کہ اس کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں ہوگا۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک حشر کے میدان میں تمام نبیوں کی تمام امتیں ہوں گی۔ سب ایک دفعہ پڑھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ رات کا آخری جو پیر ہے، تیسرا حصہ، وہ شروع اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی میری اس گفتگو کو اپنے فضل سے، کرم سے با اثر بنائے، اور آئندہ میں آؤں تو مسجد کے اندر بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ ان دوستوں ساتھیوں کے لیے اس معاملے کو بھی آسان فرما دے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اختلاف کوئی نیا اختلاف نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا، 4 بڑے مذہبی گروہ تھے مشرکین مکہ کا، جو بتوں کے پجاری تھے، لات، منات، عزا اور حبل۔ یہودی، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی، جو کہتے تھے کائنات کے 3 الہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور بتوں کے پجاری کہتے تھے ہم ابراہیمی۔ آج شیعہ کہتا ہے میں سچا ہوں، سنی کہتے ہیں میں سچا ہوں، اہل سنہ کے اندر دیوبندی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم سچے ہیں۔ اب سچ اور حق کیا ہے؟ حضرات، میں بڑے آسان الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اور رسول کا انتخاب اللہ کرتا ہے، آپ کو فاروقی صاحب نے بتایا ہے۔ کوئی بندہ اپنی نیکی پرہیزگاری کی بنیاد پر نبی رسول نہیں بن سکتا، اور نہ کوئی قوم اور دنیا کی قوت کسی کو نبی رسول بنا سکتی ہے۔ حضرات، جب نبی کا انتخاب رب کرتا ہے تو اس کی رہنمائی اور اس کے ذریعہ رہنمائی کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو شرف حاصل ہے جزوی طور پر نبیوں میں، کلی طور پر نہیں، کلی طور پر کائنات میں اگر اللہ کے بعد کوئی برتر و بالا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جزوی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بغیر وحی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود پڑھایا ہے، سکھایا ہے، ہاتھ سے پیدا کیا ہے، ابو البشر بنایا ہے، خود سکھایا ہے۔ اور یہ عام شخصیت نہیں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور جب زمین پر اتارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا یہ کا سوال ہے کہ جا کر اپنی عقل کے ساتھ زندگی بسر کرنا، نقصان اٹھائے گا،
خود سیکھ جائے گا. کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر 3 دور آتے ہیں. پہلا دور ہے کہ وہ والدین سے، استاد سے سیکھتا ہے. دوسرا دور کہ وہ دنیا سے سیکھتا ہے. اور تیسرا دور ہے کہ وہ خود سے سیکھتا ہے، نقصان کرتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کام نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں کہا کہ آپ جائیں عقل و بصیرت کی بنیاد پر زندگی بسر کریں یا تجربات کی بنیاد پر زندگی بسر کریں. کیا کہا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. ترجمہ کسی کا ہو پڑھ لینا. وا فا کا بھی فرق نہیں آئے گا اللہ کی توفیق سے. آج ہدایت سے روکنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی اپنے مولوی صاحب سے ترجمے والا قرآن لے آ. جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں وہ تمہارے ترجمے سے نکلتی ہے یا نہیں؟ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے آسمانی رشد و ہدایت کی پیروی کرنی ہے. کس کی؟ بولو. سردی لگ رہی ہے، تیل بھی پیندی ہے تے ڈر دے کیوں ہو؟ کو پولیس کا خطرہ ہے؟ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا ہے؟ کس چیز کی پیروی کرنی ہے؟ آسمانی. آسمانی. اب قرآن مجید کی دوسری آیت ہے. مجھے اشعار نہیں آتے، مجھے شعر نہیں جے ہوندے نہ لفظ ہوندے. قرآن مجید کی دوسری آیت ہے. فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. آمنہ کے لال، ہم نے آپ کے ساتھ رشد و ہدایت کا سلسلہ ویسے ہی جوڑا ہے جیسے ہم نے حضرت نوح اور ان کے بعد نبیوں کے ساتھ جوڑا ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو وحی کا پابند کیا ہے. قرآن مجید 25واں پارہ، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. فرمایا آمینہ کے لال، شرع لکم من الدین، ہم نے آپ کو وہ دین دیا ہے جو دین ہم نے نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے. کون سا دین؟ اب چوتھی آیت کریمہ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. آمنہ کے لال، آپ آسمانی وحی کو مضبوطی سے تھام لیں، بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب فرمایا ہے. اب آسان سوال ہے، آسمان سے اترنے والی کون سی چیز ہے؟ بھائی توجہ ہے. آسمان سے اترنے والی بہشتی زیور آسمان سے اتری ہے. فقہ حنفی، جعفری. ایک شیعہ آ گیا میرے پاس، کہندا تسی پاکاں نوں نہیں مانتے. میں کہا سی پاکاں نوں بھی ماننے تے پاکاں دی بھی ماننے ہیں، صرف نا نو نہیں، انہاں دی سیرت نو. میں نے کہا ہماری تاریخ مانتا ہے؟ کہتا نہیں مانتا. میں کہا سی تہاڈی تاریخ نہیں مانتے، جا جو کرنا ہی کر لے. سیدھی بات ہے. کوئی بندہ کہ میں جنگ اخبار نو نہیں مانتا، میں ایکسپریس نہیں مانتا، میں نوائے وقت نہیں مانتا، وہ کفر دا فتویٰ لائے گا؟ ایک بندہ تھا میں تاریخ نہیں مانتا. سب کہتے ہیں اس پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں ہے کیونکہ اخبار ہے، اخبار کو نہیں مانتا. کوئی بندہ کہتے میں تبری نہیں مانتا، البدایہ نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اس پر کوئی گمراہی کا فتویٰ ہے؟ وہ بولو یار. میں کہا میں نہیں مانتا.
کہنے لگا ہم آپ کی حدیث کی کتابیں نہیں مانتا. میں کہا میں تو اڈیاں نہیں مانتا، کیونکہ ان کی سند کہاں پر جاتی ہے؟ امام جعفر نے کہا، امام باقر نے کہا. میں نے کہا باقی بچا قرآن. اپنے مسلک کا کوئی مسئلہ رب کے قرآن سے پیش کر دے، ایک آیت ایک حدیث، میں ماننے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. تین باتیں ہیں، چوتھی بات کرنے کی ضرورت ہے نہیں. نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. اگر علی اور آل علی نے پاکوں نے علم لگایا ہے، ہم علم لگانے کے لیے تیار ہیں. ایک روایت لے یا مولا علی نے جھنڈا لگایا، حسن نے لگایا، حسین نے لگایا، امام باقر نے، جعفر نے، موسیٰ کاظم نے، کسی نے لگایا، لیا. میں ماننے کو تیار ہوں. ہم نے مولا علی کو مانا ہے، مولا علی کی بات بھی مانی ہے. مولا علی کہتے ہیں متع حرام ہے، اور اہل حدیث کہتے ہیں متع. بڑا آسان سا سوال ہے، ان سے پوچھیں مولا علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ کتنے بیٹے ہیں بھائی مولا علی کے؟ پتہ ہے ہم میں سے کسی کو؟ 11. اللہ آپ کو زیادہ دے، آپ خبردار آدمی ہیں، لیکن 11 بیٹے ہیں. 3 بیٹے حضرت فاطمہ کے بطن سے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کرنٹ آپ کے اندر اور آپ کی آنکھوں کی بیداری جو ہے وہ آپ کی قلبی تشنگی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ بڑے بیدار اور پوری توجہ سے میری بات کو سن رہے ہیں. حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے تھے، حسین، حسن، محسن. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدہ فاطمہ کے علاوہ 8 شادیاں تھیں، اور 8 شادیاں اور 8 بیٹے ان تینوں کے علاوہ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، ہلال بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی اور عبداللہ بن علی. حضرات ہم نے مولا علی کو بھی مانا اور ان کی سیرت کو بھی مانا. کربلا کے اندر علی کے 7 بیٹے ہیں، اور ان 7 بیٹوں میں شہید ہونے والوں کے نام کیا ہیں؟ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی. پورے پاکستان میں دکھا دے، اگر تم اہل حق ہو تو کوئی شیعہ علی جو کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، میں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے، علی کی سیرت پہ میں نے عمل کیا ہے. حضرات اس سے بھی آسان سوال کرتا ہوں. کولے کا ماتم ہو رہا ہے، کولے جلائے اوپر چلا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حسین سے محبت ہے. کیچڑ کا ماتم، کیچڑ گندی مٹی اٹھا کر اپنے اوپر ایسے ملتے ہیں، مارتے ہیں. چھری کا ماتم، تلوار کا، نیزے کا، ہاتھ کا. آج کل نیا دور ہے، کئی لوگوں نے ریوالور کے ساتھ بھی اپنے آپ کو گولی مار کر محبت حسین میں قتل کیا ہے. آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں؟ ہم کہتے ہیں 12 امام، 14 معصوموں کی بات کرنے والوں، 14 معصوم اللہ کے نبی ہیں، سیدہ فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، زین العابدین ہے، باقر ہے، جعفر ہے، موسیٰ کاظم ہے، علی رضا ہے، علی تقی ہے، علی نقی ہے، حسن عسکری ہے، اور محمد بن حسن عسکری. یہ 14ویں معصوم اور 12ویں امام ہے. اللہ کی قسم ہے اگر کسی ایک سے صرف ہاتھ کا ماتم ثابت کر دے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ساری زندگی کے لیے ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا. ساری زندگی کے لیے. صرف کسی امام نے حج کیتا ہے، صرف بات کریں آر پار والی. یہ مقتدا ہیں، یہ دین کے پیشوا ہیں، یہ رہبر و رہنما ہیں، ان سے لے آؤ. آج کل میری شیعہ دوستوں کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے نیٹ پر. آپ کو پتہ ہے کچھ جماعت کی طرف سے پابندیاں بھی ہوتی ہیں، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں نکلنا. چلے بڑوں کی باتیں ماننا پڑتی ہیں.
میں نے ان سے سوال کیا ایک, آپ بھی کر لیں. سارے آندے نے دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ میں مسئلہ کیا حدیث سنانے لگا ہوں, کوئی پریشانی تو نہیں؟ آپ ان سے سوال کریں, جاؤ اپنی ساری کتابوں میں سے. ہمارے جو شیعہ دوست ہیں, میری یہ باتیں آن لائن اس وقت دنیا سن رہی ہے, اور کسی نے سنن نہ سنن مینوں ضرور سن دیں. پوری روئے زمین پر شیعہ دوست اپنی کتابوں میں سے کوئی ایک فضیلت حضرت علی کی اللہ کے نبی سے لے آئے. گل سمجھ آئی دے؟ پھر دہرا دیتا ہوں, پوری روئے زمین کے شیعہ, فارسی, عربی, ایرانی, عراقی, امریکی, جاپانی, پوری دنیا کے شیعہ اپنی کتابوں میں سے, اپنی ساڑیاں نہیں, اپنی کتابوں میں سے کوئی ایک روایت اللہ کے نبی سے علی کی فضیلت کے بارے میں لے آئے. جس کتاب سے لائے گا اللہ کی قسم میں آدھار دار کے نوٹ تول کر دوں گا. لے آؤ ایویں سکے ہو, آئی فیر ماری ہوں دے ہو مولا علی دا پہلا نمبر, پہلا نمبر, تو فضیلت کدھرے تہاڈی کتاباں چ آئی نہیں. ایک حدیث اللہ کے نبی سے لے کر آئیں اپنی کتابوں سے, جو سندوں والی کتابیں ہیں, جو سہاربا وغیرہ ان کی کتابیں ہیں. حضرات, اب ایک گروہ پر میں نے جامع معنی تبصرہ کر دیا, بات کو آگے چلاتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہمارے یہ بھائی جو بریلوی ہیں, سنی ہیں, سن سنا کے مسلمان ہونے والے, سن سنا کے, اور ان لوگوں کے ساتھ دیکھو ظلم کیا ہو رہا ہے. حلالے کے نام پر ان کی بیٹیاں, ہماری بھی بیٹیاں, ہمارے دل دکھتے ہیں جب نبی کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں حلالے کے نام پر. مسلمان جسم واحد کی طرح حلالے کے نام پہ بیٹیاں لوٹ رہی ہیں. بیٹا بیٹی اولاد کے حصول کے لیے عزتیں لوٹ رہی ہیں. راہ والی کا بدماش پیر ہے جس نے 300 عورتوں کے ساتھ ریپ کیا ہے اور ویڈیو بناتا تھا. ہم نے بات کرنی ہے اپنے بھائیوں دوستوں سے. نبی علیہ السلام نے 23 سالہ دور نبوت میں اگر کسی قبر کو پختہ بنایا ہے یا قبر پر عمارت بنائی ہے تو سب سے پہلے عمر صدیق تمہارے ساتھ ہے. اوپر دیا رکھا ہو, چادر چڑھائی ہو, قبر کا تویز بنایا ہوئے, ٹرپل سٹوری مکان تے تساں ویکھے سنے تے پلازے کئی منزلاں تے اتھے تے کئی منزلاں قبراں دیاں بنیاں نے. ایک تھلے کتے کست ہوتے. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے یہ جھنڈا, یہ دوشالہ اور جن جن کاموں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, ان تمام کاموں کو انہوں نے سنیت کے نام پر دین بنا لیا. مثال, نبی علیہ السلام نے رقص سے منع کیا ہے, انہیں آخیا ایسا نچ کے یار مناؤنا ہے, وہ لگے نے نچ کے یار مناؤن تے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, عمل کر کر کے تھکے ہون گے تے تھکیویں انہاں دے جا جہنم چ لینے نہیں اور چڑھنے نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے مزامیر توڑنے کے لیے بھیجا ہے, یہ ڈھول بجا رہا ہے. اور قبر والے کو جا کر کیا کہتا ہے, بابا جی خیال رکھیا نے. ایک بندہ بیچارہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا, کوئی درس نظامی انہیں نہیں سیکھی تھی, وہ ساڑھے چودھری جمیل کو رنگنا جھٹکا بندہ سی. انہیں آخیا بھائی گل سن, یہ قبر والا سنتا ہے؟ انہیں آخیا ہاں سنتا ہے. یہ جواب ہی دینا ہے؟ بالکل دینا ہے. انہیں آخیا جہاں انہیں جواب دیتا ہے تو سنے, یہ نہیں میں تو نہیں سنیا. گل سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں آخیا تو بولیا انہیں سنیا, وہ بولیا تو نہیں سنیا, یہ مطلب ہے تو مردہ تے وہ زندہ ہے, انہوں کر لی تینوں پا دئیے.
دین مال کا محافظ ہے. انبیاء اور علماء حق وہ لوگوں کے ڈر ختم کرتے ہیں. ما کان لنبی ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یکون عبادا لی من دون اللہ. ان کے پاس آتے ہیں نا کہ بچہ فوت ہو گیا, ہاں تیرے تو بڑا سخت جادو ہے. علماء ربانی کہتے ہیں اللہ کا حکم انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تجھے بہتر نعم البدل دے گا. ام سلمہ ام المومنین کہتی ہیں کیا وجہ ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح. آج کیوں ہمیں کافر کہتے ہو کہ ہماری دعوت کی ضرب دکانداریوں پہ لگتی ہے, یہ زنا کے اڈوں پہ لگتی ہے, نشے کے اڈوں پہ لگتی ہے. حضرات آپ اس بات پہ غور کریں, ہماری جو دعوت ہے کڈی صاف تے ستھری ہے تے بغیر والدے وے. دین یہ ایمان کا محافظ ہوتا ہے, مال کا محافظ ہوتا ہے کہ ناحق مال مارنے والا کسی مسلمان کا وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جاتا نہیں. ام سلمہ ام المؤمنین ہے, فرماتی ہے ایک دن میرا خاوند کھانا ہے ابو سلمہ کہ آج اللہ کے نبی نے ایک بڑی عجیب دعا سکھائی ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے, کھو جائے, تو دعا پڑھنی چاہیے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. چند دن گزرے, ابو سلمہ فوت ہو گئے. خامد میرا کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا. بھائی فوت آ کیے تھے اندر گستاخ, یہ بھی سیاپا ہے بڑا. فوت ہو گئے. فرماتی ہیں میں نے دعا پڑھنی شروع کر دی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اور ساتھ میں سوچوں کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے, پر آسمان کے رب کے فیصلے دیکھ. ام سلمہ کہتی ہے مجھے پیغام آیا جناب محمد رسول اللہ کا کہ میری خواہش ہے میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک دا نکاح دا پیغام آ گیا. کاروبار نہیں چلتا, تیر تے ٹونا ہویا ہے. ایڈے کھوچل نے شریکے دا پتہ لے لیندے نے پورا, انہاں دی ٹسل چاچیاں نال پچال دی ہے, پھوپھیاں نال, ماسیاں نال, گوانڈیاں نال, کدھر. انہیں بڑا ہی ڈاڈا کیتا ہے, ہوئے ہوئے ہوئے, اور مال لوٹ رہے ہیں. پھر تویزاں دے ریٹ نے 500 والا لینا ہی, 5000 والا لینا ہی, زعفران والا لینا ہی کہ کستوری والا لینا ہی. تے اے جڑے عاشق نام مراد نے اے وچ بیٹھے نے منڈے جوان جوان, اللہ انہاں نو ہدایت دے چھڑے. اے موبائل لا کے نہ کناں نو کملیاں نے پورے پنڈ نو گاندے پھردے نے. پہلا سنیا سی نا بھی جس پنڈ رنڈا ہوے کتا رکھن دی لوڑ نہیں, ہونے بھی جس پنڈ عاشق ہوے اودے آلے دوالے بھی کتا رکھن دی لوڑ کوئی. ساری رات ہی پاگلاں نال کملا لگا پھردا, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. وہ آندا میں نہ اوتھے ہی شادی کراؤں. انہوں کہے گا تو نہ الو دا خون لے کے آ. کہا دا الو دا, میں وہ دن طویل لکھنا ہے, الو دا خون لے کے آ. پھر ریٹ بھی بڑے نہ جا عجیب رکھے نے, 1111 روپیے, 2121 روپیے, 3333 روپیے. پھر رنگ بھی نہ رکھے نے, ککڑ لال لے ہونا ہے, بکرا کالا لے ہونا ہے. پھر فرمیشاں بھی نہ خبیثاں دیاں, بنین لے کے ہونی ہے, چڈی لے کے ہونی ہے. اعوذ باللہ. اے اللہ دے بندیو, اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ نے قرآن کو شفا بنایا ہے. آمنہ کے لال نے کہا ہے قرآن پڑھے گا, جس گھر میں بکرا پڑھی جائے وہاں پہ شیطان رہ سکتا نہیں. تیری پکی قبر تیرا دوشالہ,
بی بی بالا تیرا کدھروں نکل آئے شریعت دے وچوں، اللہ دی قسم ہے میں تیرا مسلک مننے لئی تیار ہوں۔ اہل حدیث عزت کا بھی محافظ ہے، مال کا بھی محافظ ہے، اور جان کا بھی محافظ ہے۔ ایک سانسی بندہ میرے پیچھے خطبہ جمعہ سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ سانسی سمجھ دو نا، سانسی کہ نہیں سمجھ دے؟ اب بلے شلے بارو پھڑن والے، سپ پھڑن والے، سانسی سپیرے۔ شہرداریاں دے وچ بعض لوگ ایسیاں برادریاں دے بھی بڑے بڑے مالدار ہو جاندے نے۔ وہ پراپرٹی دا ڈیلر رب نے فضل کیتا، وہ بڑا مالدار ہو گیا، کروڑا میں ٹر گیا، پھر اللہ نے ہدایت بھی دے دیتی۔ مینوں کہنے لگا حافظ صاحب میں سپ پھڑدا سا تے سپ پھڑ کے ویچدا سا زہر کڈ کے، تے تسی سن کے حیران ہوو گے زہر خریددا کون سی؟ اے جننے تویز لکھن والے نے، جننے تویز لکھن والے نے۔ سپ دا زہر وہ دے تویز لکھنے 2 3 حد 5 تے نوں نو پابند کرنا، تو لے جا کے نا سس نو پیا۔ اب جب سانپ کا زہر کسی طریقے سے بھی اندر جائے گا تو کیا ہوگا؟ موت واقع ہو جائے گی۔ اور کہتا ہے پرانے دور میں 30 50 ہزار لے کر یہ تویز لکھنے والے سانپ کا زہر ہم سے خریدتے تھے۔ اور آج کے دور میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، گجرانوالا اوور ہیڈ برج جو جناح اسٹیڈیم ہے اس کے ساتھ ہومیوپیتھک کی دکانیں، میڈیکل سٹور ہیں ہومیوپیتھک کے، تو وہ بتاتے ہیں یہ جو زہر اور قوت والی دعائیں ہوتی ہیں یہ ہم سے خریدتے ہی تویز لکھنے والے لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ تویز لکھا، اے منڈا بچہ کمزور ہوا ہے، طاقت والی دوائی نہ تویز لے دیتا، لے نو پیا۔ اور بد اعتقادی کا عالم دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی، بابے تویز دیتا ہے ساڑا منڈا تے اٹھ کے ٹرن لگ پہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب کا کوڑا دیکھیں، پورے پاکستان کے اندر یہ جتنے بھی ظالم لوگ ہیں، عزتوں کے، مالوں کے لٹیرے، کسی دی دھی بھج گئی ہے، کسی دی بڈھی بھج گئی ہے، کسی دا بچہ گونگا ہے، لولا ہے، انا ہے، اور حلال ان کو راس ہی نہیں آتا۔ حضرات اہل حدیث اللہ پاک کی توفیق سے قوم کی بیٹیوں کے عزت کے محافظ ہیں، اور ہم کہتے ہیں حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی لعنت ہے، اس پر بھی لعنت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اہل حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم بردار ہے۔ کس کا؟ بولو کس کا؟ توحید کا۔ اب اس پر بات کرنے سے پہلے اب میں پہلی بات کو سمیٹنے لگا ہوں کہ بھائیو دوستو، وہی جو ہے آسمان سے اترنے والی جو رشد و ہدایت ہے وہ یا اللہ کا قرآن ہے یا نبی کی سنت ہے۔ قرآن سنت کے علاوہ تیسری چیز کوئی بھی آسمان سے اتری اور جاؤ، میں طریق کو نہیں مانتا، کوئی فتویٰ کفر کا گمراہی کا نہیں لگا سکتا، میں تیری فقہ کو نہیں مانتا، کوئی فتویٰ کفر کا گمراہی کا نہیں لگا سکتا، پر کوئی بندہ دنیا کا کہے میں قرآن کو نہیں مانتا، سنت کو نہیں مانتا، مسلمان ہے کافر ہے؟ حضرات اہل حدیث کہتا ہے اسلام قرآن اور سنت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ بولو۔ ہم قرآن سنت کے علاوہ کسی چیز کو بھی اسلام ماننے کے لیے تیار۔ اہل حدیث کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، پوری روئے زمین کا مرکز و محور بیت اللہ مکہ ہے، یا مکہ شریف ہے یا مدینہ شریف ہے، ہم کسی اور شریف کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاک پتن شریف تھے، جمیر شریف تھے، گجرانوالا شریف، ادھر آ لیندہ ادھر شریف ہے، ادھر آ لیندہ ادھر شریف ہے، شریف وہی شریف ہے، اللہ کی مسجد ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جہاں بھی مسجدیں ہیں وہ شرف والی ہیں کہ یہ مسجد رب کی ہیں، اسلام کی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اب میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ وہی قرآن اور سنت ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے مرکز
مکہ مدینہ اور بیت المقدس اور ہر وہ مسجد جو اسلام کی مسجد ہے، توحید و سنت کی مسجد ہے. اب آگے آئیے، ہمارے نزدیک صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. اب پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ادھر سجدہ پتر بابے نے دینا ہے، تیوں نے دینی ہے، نوح نے دینی ہے، بڈھیوں نے دینی ہے، کاروبار اس نے چمکانا ہے. او یا ترجمہ کسی کا پڑھ لے. توحید کی بات تجھے سکھاتا ہوں. اللہ نے نبیوں کی سیرت کو قرآن بنایا ہے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو آج کہتا ہے فلاں داتا ہے. یہ آن لائن دنیا سن رہی ہے، کوئی لکھنے والا لکھے، ریکارڈ کرنے والا ریکارڈ کرے. علی اجویری کو داتا کہنے والوں مجھے بتاؤ، جب علی اجویری اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب داتا کون تھا؟ وہ گل سمجھ آئی دے؟ جدو علی اجویری اپنی ماں دے پیٹ دے وچ سن ادو کائنات دا داتا کیڑا سی؟ اور جب وہ دنیا میں آئے قرآن کہتا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ماں کی چھاتیوں سے دودھ مہیا کرنے والا کون ہے؟ پر شیطان نے انہاں دی مت بڑی ماڑی ہے ڈاڈی. ایک بندہ چلا لاہور، میں کہا کتھے؟ داتا صاحب کی لین اے بچی بچہ. میں ہوں انہاں دی 4 شادیاں، نہ بچی نہ بچہ. کنیاں شادیاں؟ نہ بچی نہ بچہ. مینوں آندا ہے ویکھو ہن ذرا غور نہ گل سننی جے. مینوں آندا ہے مولوی جی کدوں کو لئیے؟ میں کہا اللہ کول. آندا تسی بھی نہ منگیا کرو. میں کیوں؟ آندا اللہ دا بھی بچی بچہ کوئی نہیں. مجرد دی مت بجی ہے نا. زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون. اور میں کہا کملیا سن، میاں بیوی دی اولاد نہ ہوئے اے عیب ہے. ایک ہی ہے، کدی دائی نو ساتھ دینے، کدی ڈاکٹر نو، کدی تجربہ کار نو، کدی او دی دعائی، کدی او دا مشورہ، کدی او دا ٹوٹکا. اور رب کے لیے اولاد نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، یہ خوبی ہے. اس نے خود کہا ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. اس نے خود کہا ہے لم تکن لہ صاحبہ. اور جب اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ بیوی سے بھی پاک ہے اور اللہ اولاد سے بھی. کملے میرے بھائیو، نبیوں نے رزق کس سے مانگا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نو بھوک لگی ہے تو کسی نبی دا واسطہ وسیلہ نہیں پایا. اللہ نے قرآن میں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ میں موسیٰ نبی تیری خیر دا فقیر ہوں. جتنے نبیاں رب دے سامنے فقیری کیتی ہے، میری تیری کی جائے ہوتے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم اور زکریا ہے. او کملیا مارا مارا پھرنا تے اپنی عزت تو بھی داغ لوا لینا ہے. اے دو نبی نے اللہ نے پتر دے محتاج کیویں کر کے قرآن انہاں دے بارے نازل ہویا ہے. ذرا غور کرے آجے. ایک کہتا ہے رب حب لی من الصالحین، اور ایک کہتا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ایک بندہ میرے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے تقریباً 10 12 14 سال سے، 40 سال اولاد نہیں ہوئی. 40 سال کے بعد اسی بیوی سے اللہ نے جڑوا بیٹے عطا کی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قاف یا عین صاد. قرآن سننے دے دل کر دے ذکر رحمت دے دے. وہ آندہ دانے دانے رلنے نے روپیہ 50,000 لگنا ہے. چیلے نو جا کے آندہ ہے وہ بھائی مانو جا کے پڑھونے دا پاسا بتاؤ. کیویں نہیں گلاں کر کے قوم نو لوٹ دیا.
میرے بھائیو دوستو، مسلک اہل حدیث توحید ہے. مسلک اہل حدیث رسالت کو سنت سمیت ماننے کا نام ہے. اب منہج وہی اسلام، قرآن اور سنت ہے. جنت جان واسطے لا الہ الا اللہ دے نال عمل بھی ضروری ہے. لا الہ الا اللہ دے نال عمل بھی ضروری. بے نماز ہوئے تے آکے میں جنتے ٹور جا مینوں بابا لے جائے گا، میں تے لگتا ہے تو بابے نو بھی لے جائے گا. تو بابے نو لے جانا. میرے بھائیو دوستو، میں کافی وقت ہو چکا ہے، اپنی گفتگو کو میں نے سمیٹنا ہے، پھر سوال و جواب کے لیے بھی موقع دینا ہے. جو ساتھی کھانے کی تیاری کرنے والے ہیں، پتر تسی اپنی تیاری پوری رکھو. نہیں جی، ساڈے تے نہ ٹائم سون دا تے نہ روٹی دا، دن رات دا بھی کئی گری پتہ نہیں لگتا. ہاں جی، نہ جی انشاءاللہ میں کرو کھا کے آیا. آندھنے کرو جاؤ کھا کے تے گو ملن، میں کھا کے آیا. لیکن اسی اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جنہوں اپنے تو چوکھے اپنے مقتدیاں نہیں فکر ہوئے. ازاں اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے. مینوں بزرگوں اس لیے فکر ہے، ماشاءاللہ توڑا ایمان ہے اور ہمت ہے اور جذبہ ہے. مینوں داد دینا حضرات. آخری بات، جس طرح توحید ہے، نبی علیہ السلام دی رسالت، اور رسالت کا مطلب کی ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ تو کلمہ نبی دا پڑھنا ہے، نماز حنفی پڑھنا ہے. کلمہ نبی کا ہے، طریقے غیروں کے. آنڈے کدرے تے کوڑ کوڑ کدرے. نہ تا پڑھ کے کمائی کری کرائی ہونا تے ویلا سٹی سٹائی ہونا ہے. تجھے یہ نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. اور اہل حدیث کہتا ہے پیغمبر کی سیرت کو بیچنے والوں اور پیغمبر کی صورت کی تجارت کرنے والوں، اللہ کی قسم ہے بیگانے بھی پیغمبر کی سیرت و صورت کو مانتے تھے. وہ ابو طالب تھا جس نے کہا وابیضو یستسقى الغمام بوجهه، آمینہ کے لال تیرا چہرہ وہ چہرہ ہے. سونے تو گھروں نکلنا ہے تے بدل، سونے تو گھروں نکلنا ہے تے بدل تیری زیارت کرن واسطے کٹھے ہو جاتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہ آمینہ کے لال ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یکذبونک وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. آپ کو صادق و امین کہتے ہیں، صدقے واری جانا پر داڑھی رگڑ منا بھی جانا. ایسے بد نصیب ہے ماں باپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، کپڑے نہیں ہوتے، صلہ رحمی نہیں ہوتی، تے بابے نو ہر شے فٹ پوری کر کے دیتی ہے. اور ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اگر صحابی نذرانہ لے کر آیا نا تو اللہ دے نبی نے پوچھا کتھوں لے آندا ہی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساری رات کھو جو ہے کھو کھچ کھچ کے مزدوری یہودی کو لے کے آیا. اور آپ نے دیکھیں پھر محبت کا صلہ کیسے دیا. آپ نے وہ کھجوریں پورے ڈھیر میں اپنے ہاتھ سے پھیلائی. تو صحابہ نو کیا جاؤ یہ کار پورے سال دے راشن دا انتظام کر کے آؤ. ان نے کہا میں تواڈیاں نظرانے تے پراڈو، اے تواڈیاں نظرانے تے پیر پراڈو تے پھرے. اور مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ کی قسم ہے مینوں پورے پاکستان چ کوئی میرا پیر وکھاؤ جن نے اپنی روٹی چھڈ کے اپنے مرید نو کھوائی ہوئے تے اپنی گڈی V8 کیڑی فارچونر تے V8 گورنمنٹ پابندی لا دے نا بیبیاں درباراں تے نہیں جان سکدیاں. رب ذوالجلال دی قسم ہے کل پاکستان دے پیر کھوتے چارن. ہاں مینوں پورے پاکستان چ ایک فارچونر
تے ایک V8 پیر بکھاؤ. کون ہے؟ یہ جابر ابن عبداللہ ہے، صحیح مسلم ہے. اللہ دے نبی سونی سواری تے بیٹھے نے. مصطفیٰ نے آکھیا ہو جابر کی گل ہے، اب ماری نہیں تیری سواری ہے. یا رسول اللہ مڑیڑی ہے ٹور دی نہیں. آپ نے برکت والا پیر لایا، فرمایا ٹور اللہ دے نال. فرماتے ہیں وہ چلی بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو کاٹ گئی. اللہ دے نبی جیسے لے آئے، فرمایا یہ تے بڑی سپیٹر سواری ہے، بیچنی آ. یا رسول اللہ لے لو. فرمایا اتنے پیسے، سودا بھی طے ہو گیا، پیسے بھی دیتے. فرمایا پیسے بھی تیرے ہیں اور سواری بھی، پیسے بھی تیرے سواری بھی. لیاؤ مینوں مخاؤ، میں مننوں تیار ہے میرا پیر. کون ہے؟ یہ آمنہ کے لال ہے، غزوہ خندق ہے. جابر نے کنی آ کے آکھیا یا رسول اللہ اے غزوہ خندق چ کنا لشکر سی؟ او بولو یار. 1400 صحابہ. 1400. ایتھے ہر شاید کار ڈکور کے کھیل رہا ہے، کیلیاں دیاں چھڑاں، سیباں دیاں چھڑاں، ہڈیاں تبرک 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 کرتے پھر دے. مسلک کو سمجھو ہمارے. جابر ابن عبداللہ اللہ دی قسم ایسا کلمہ پڑھے اور اہل حدیثوں میں تمہاری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں عوام کی بھی. رب ذوالجلال کی قسم ہے. مولانا عبداللہ نثار نے بڑی ایک پیاری بات کہی ہے. انہوں نے آکھیا پوٹے والیاں ہون سیویاں تے بوری مجھ دے دودھ وچ پکیاں ہون، دیسی سونگی تے چھوٹی لاچی پئی ہوئے تے میرا منہ لارا ماردا ہے. تواڈے منہ بھی پانی آ گیا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تے کھاندا کیوں نہیں عبداللہ نثار؟ یہ عبداللہ یہ اہل حدیث کیوں نہیں کھاتا کہ اس پر آمنا کے لال مکہ کے در یتیم مجتبی مصطفیٰ ان کی مور نہیں ازی نہیں کھاتے. چک کے لا جا تو اپنی علیم لئی پھرنا ہے، سیویاں لئی پھرنا ہے. اور میں اللہ جانتا تب خوش ہوتا ہوں جب کوئی بندہ اٹھتا ہے آندا مولوی صاحب آ جڑی حدیث بیان کیتی رے کتھے آوندی ہے. میں پہلا تھپ کی دینا انہوں. میں نہ شاباش ہوئے نیک ماں پیو دے پترا، جڑا شعور اساں بیدار توڑے چ کیتا وہ زندہ ہے، ہمارے اندر ہے. جاؤ بڑے سے بڑا شیخ الحدیث لے آ، ایک عام اہل حدیث اٹھ کے اس کو پوچھ لیتا ہے ہاں مولوی جی کتوں بیان کی تھی؟ کیوں بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ میں کو مبالغہ تو نہیں کیتا. اللہ تعالیٰ نے یہ اہل حدیث کو فہم نعمت عطا کی ہے. اور جابر ابن عبداللہ نے نبی پاک کے کان میں کہا یا رسول اللہ چھوٹی جی بکری ایسا کار دی پکائیے تے آ جاؤ. اللہ دے نبی نے کنی آ کے آکھیا. اج کل دے جویں دے مولوی پیر نے انہیں دے کنوں کان بھی خبر نہیں سی ہوندی نہیں. کیوں بھئی ہوندے نہیں سی نا. میں ایک مولوی نو کسی جگہ تے خطیب رکھایا 10,000 روپیہ تنخواہ. انہوں نے کہا قاری صاحب تنخواہ اسی 15,000 دے لیں گے پر روٹی ساری کھوانی. بھائی یہ دی روٹی کیڑا پوری کرے گا؟ ایسے ایسے درویش بھی ہیں. اونا کنی آگے نا نبی پاک نو آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم ہے میرا جا دل لینا اینج ہلدا ہے جس لئے میں پڑھنا کہ مصطفیٰ کیسی عظیم اور کریم ذات سی. فرمایا لشکر والیو 1400 پا جی کنا. فرمایا جابر دے گھر تواڈی روٹی ہے، جابر دے گھر تواڈی. وہ پوٹی پیری پجے بیگم کل گئے یہ 1400 ہی آن لگا ہے. وہ بھی بڑی ایمان تے توحید والی سی. انہیں آکھیا ہے نبی جانے تے نبی دا مہمان جانے. یہ مہمان مصطفیٰ آپ نے اپنا لعاب ڈالا، تیرے لعاب سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور جس کا کلمہ اہل حدیث نے پڑھا ہے اس کے لعاب سے شفا ہی شفا ہے. مصطفیٰ نے پہلا آپ کھا دی کہ مریدہ نو کھوائی. بس ہمیں بھی ایسا پیر لا دو جڑا V8 کسے اپنے مرید نو دے دے تے روٹی اپنی مرید نو کھوا دے. لو بھائی انجی نہیں. اللہ دی قسم ہے کائنات دا امیر تے غنی ترین آدمی ہے. انہیں اپنی تیاں کنوں دیتیاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی دیتی ہے تے اے نہیں ویکھیا مال کی
گھر کیویں دا ہے؟ سانو مکھاؤ نہ کو پیر جنہیں اپنی دھی کسی مرید نو ماڑے نو دیتی ہوئے. گل تو اتوں ٹرنی ہے نا. یہ پیر کیسا ہے جس نے جاب لیس اپنے مرید علی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے. ہمیں بھی پاکستان میں دکھا دو سواری دیو اپنے مرید کو, غریب مرید جہاں کام بھی کوئی نہ ہوئے تے گھر بھی کولو دے تے جہیزا سامان گھر دی ضرورتاں دا سامان بھی کولو دے. لاؤ مجھے دکھاؤ, ہم نے کلمہ پڑھا ہے. یہ مسئلہ اہل حدیث ہے. اللہ اسی پر زندہ رکھے, اسی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ سمجھ بھی آئیے کہ سوال کوئی ہے کر لو. کوئی نہیں, انشاءاللہ 1-2 منٹ موقع دینے ہیں تاکہ کھڑیا ہو کے کر لو. کوئی بندہ ہے نہ کہ میں مولوی نو پوچھ لینا سی بھائی, وہ جنہیں سویرے دسنا سی نا میں پوچھ لینا ہے, وہ نہیں پوچھ لے. آہو ہوں نہیں پوچھ لے. کیوں بزرگو؟ کئی بندے آندے نا میں تے کھلون لگا سا تے میں پوچھ لینا سی, وہ پائی ہوں نہیں پوچھ لے. نہیں اہی انشاءاللہ نسل نہیں دینا. ساڑھا چاچا عبداللہ نثار آندہ میں نو تے مولوی نو اندر ڈاک چھڑو جڑا زندہ بچی ہو جیت جائے. کیوں جی آندے نا کہ نہیں؟ آج کل ماشاءاللہ جی ایک سوال ہے. جی جی. دادے کی موجودگی میں جی بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو پوتے کو وراثت نہیں دی جاتی. اصل میں یہ بات حکمت والی ہے قرآن کی اور حدیث کی, ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کیا ہے. آپ سمجھیں اصل چیز کیا ہے؟ دادا ہے, دادے کی وراثت ہے, بیٹا فوت ہو گیا, اس کی اولاد ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شریعت کا اصول یہ ہے الاقرب فالاقرب, کہ ورثاء میں سے جو قریبی ہے پہلے وہ وارث ہے, وہ قریبی نہ ہو تو پھر اس کے بعد والے وارث ہیں. اسبا ہیں, اصحاب الفرائض ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے حصے مقرر کیے ہیں. اب جب انسان کی اپنی صلبی اولاد ہو تو یہ اقرب ہے. ان کے ہوتے جو دور ہے, دور کا ہے, وہ وارث نہیں ہے. بات پوتے کی نہیں, پوتے نواسے کی نہیں, بات حق حقوق کی ہے. اب اس بات کا دوسرا پہلو وہ یہ ہے, اس بات کا دوسرا پہلو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ وہ وصیت کرے جو اس کا وارث نہیں, جو اس کا وارث نہیں ہے. تو یہ آزمائش ہے دادے کی, مال والے کی, کہ وہ اپنے خون کو بے یار و مددگار رلتا ہوا چھوڑنا چاہتا ہے یا ان کے لیے بہتر انتظام کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حق دادے کو دیا ہے, اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے یتیم پوتوں پوتیوں کے حق میں 1/3 مال تک وہ وصیت کر کے جائے, تاکہ اس کے مرنے کے بعد ان کے گھر کھانے کا, پینے کا, ٹھہرنے کا بہتر انتظام ہو سکے. لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ضروری ہے, یا اس کا علم بھی ضروری ہے؟ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی ضروری ہے. یہ تو کہا ہے کہ اہل حدیث کا مسلک کیا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں, کہ لا الہ الا اللہ پڑھی آؤ قبرہ پوجی آؤ. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے داتا, دستگیر, گنج بخش, رنج بخش, اولادیں دینے والا, اقتدار دینے والا, چھیننے والا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. عالم الغیب والشہادہ, یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. محیی ممیت, یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ, ہوائیں چھوڑنے چلانے والا, یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. اب یہ زلزلہ آیا تو میں نے سوال و جواب کی نشست میں کہا کہ پورے پاکستان کے یہ لوٹے پیر, لوٹے گھمانے والے, یہ لوٹے پیر جو ہیں, ان میں سے کسی نے کہا ہو کہ بھائی آج اتنے بج کر اتنے بجے زلزلہ آئے گا, تاکہ وہ بیچارے جو نیچے آ کر کے مر گئے وہ تو بچ جاتے. یہ زلزلہ بتاتا ہے کہ مسلک اہل حدیث سچا ہے
کہ پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ رفع الیدین گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ تو حدیث کا استخفاف ہے اور سنت کا مذاق ہے۔ ہمارے جو دیوبندی بریلوی دوست ہیں وطر میں کرتے ہیں، عید کی تکبیروں میں کرتے ہیں، تو شروع میں کرتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے فعل کو، سنت کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ تو بڑی بے باکی ہے، اس کے اندر سنت کا استخفاف ہے۔ ایسے بندے کو تو تجدید ایمان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے۔ تقلید کی تعریف، کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز ماننا، یہ تقلید ہے۔ ہمارے شیخ اور استاذ نور پوری انہوں نے لکھا ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف کسی چیز کو ماننا تقلید ہے۔ نبی علیہ السلام نے جڑیاں رکھتا ہے شادیاں دسیاں نے کولوں پا کے ستارہ بنا لینا، اے تقلید ہے تے منی ہونا بھئی ستارہ رکھتا کیڑی ایت حدیث وچ آندیاں نے۔ اذان تو پہلا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے مروجہ درود و سلام کیڑی ایت حدیث وچ آندا ہے؟ نبی پاک دے دسے چ وعدہ گھاٹا کرنا اور او دے خلاف مننا، اے تقلید جے۔ ولی کے بغیر نکاح، باپ کی اجازت کے بغیر کرو بھج کے عدالت دے وچ جڑا نکاح ہوندا ہے، اے نکاح نہیں۔ نبی علیہ السلام نے انہوں باطل قرار دیتا ہے اور اے زنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈیاں اولاداں نوں اے شر تو محفوظ فرمائے۔ کیا مشرک کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ شرک کرن والا پاویں اہل حدیث ہوئے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، کوئی او دے پیچھے نماز نہیں ہوندی۔ تے جڑا بندہ مسلمان ہے اور او دے اندر بدعت کبریٰ نہیں پائی جاندی، او دے پیچھے نماز بندہ کدی کدار پڑھ سکتا ہے۔ تے مستقل امام عقیدے دا بھی اچھا ہونا چاہیے، عمل دا بھی اچھا ہونا چاہیے، اخلاق دا بھی اچھا ہونا چاہیے۔ لیا بھائی، عقیقہ کی تشریح کریں۔ عقیقے کا گوشت گھر میں پکا کر کھایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرہون بعقیقہ، ہر بچہ عقیقے کے عوض میں گروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو طاقت دی ہے، صاحب استطاعت، وہ 7ویں دن لڑکے سے 2 بکرے ذبح کرے اور لڑکی سے 1۔ اس میں شرط قربانی والی نہیں، کھیرا بھی، چھوٹا بھی، عیب والا بھی جانور ذبح ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جب دینا ہے تو بہتر ہی دینا چاہیے۔ عقیقے کا گوشت کچا بانچے یا پکا کے کھائیں کھلائیں، بالکل جائز ہے۔ آپ بھی کھاؤ، بچے دی ماں نو بھی کھلاؤ، ننیال ددیال کو بھی، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ السلام علیکم جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی رات اللہ پاک دا دیدار کیتا ہے۔ معراج کی رات نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوئے، یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں، بخاری میں حدیث ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ دنیا میں نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تے سیرے کوئی مولوی میرا نام لے کے نہ گالا دے وے، میں سیدہ عائشہ دا قول سنایا ہے تے بخاری مسلم وچوں سنایا ہے۔ ایک گل یاد رکھ لے کہ وہ دا فتویٰ بڑی عظیم ہستی تے جا پہنا ہے۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی، لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتی۔ قیامت والے دن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اہل ایمان، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ کسی کے گھر اولاد نہیں ہوندی تو اکثر اپنے بھائی کو بیٹا لے لیندے نے یا بہن کو یا کسی کو لے لیندے کہ وہ لے کے پالنا جائز۔ بے اولاد کسی سے بیٹا بیٹی لے کر پال سکتا ہے، شرط پہلی ولدیت لکھے اصل، دوسری شرط کہ اس کے ساتھ دودھ کا رشتہ قائم کرے۔ مثال ایسے کئی واقعات ہیں، ولدیت بدل لی، بھائی کو بیٹی دے دی تو لڑکا کہتا ہے میں نے ادھر ہی شادی کرنی ہے، وہ تائے کی بیٹی ہے، حالانکہ اس کی سگی بہن ہوتی ہے۔ پھر ایسے ہی کئی واقعات ہیں، ایک بندے نے لڑکا لے کر پالا، بندہ فوت ہو گیا، اس عورت نے اسی لڑکے سے شادی کر لی، اس کی بیوہ نے، تو وہ بچہ بچی لے اس کا یا اس کی بہن کا، بیوی
یا بیوی کی بہن کا یا اس کی ماں کا دودھ پلائے تاکہ رشتہ قائم ہو جائے، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ آپس میں جنسی تعلق نکاح ایسا کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ اگر کوئی آدمی بچہ لیندا کسی اور دا، بہن دا نہیں یا بھرا دا نہیں لیندا، کسی اور دی بیٹی لے کے پالدا ہوئے، جو بچی جوان ہوندی ہے تے وہ پردہ کرے گا، غیر محرم ہو جائے گی نا؟ جی بغیر محرم، یہی تو دسن دیا کہ اس بچی نو دودھ پلائے اپنی بہن دا پلا لے۔ صاف بندی نماز کا حصہ ہے، آگے سے کی جائے یا پیچھے سے ایڑیوں سے کرنی چاہیے صاف بندی؟ صاف بندی جو ہے وہ ایڑیوں سے، نبی حاضو بالمناقب والاقدام، پچھوں ایڑیاں والے پاسیوں، پیر کسی دا 7 نمبر ہے تے کسی دا 10 نمبر ہے، پنجے اگے نکلن، صف سدھی ہونی ہے جدوں پیچھے ایڑیاں برابر ہون گیا۔ نبی علیہ السلام دا پرچھاواں ایسی، بریلوی مولوی قاضی عبدالدائم نے کتاب لکھی ہے بھائی نبی علیہ السلام دا پرچھاواں ہے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے ام سلمہ ام المومنین نے نبی علیہ السلام دا پرچھاواں ویکھیا تے نبی علیہ السلام آپ دا پرچھاواں نماز دے دوران صحابہ نے ویکھیا۔ حضرت انس تو روایت ہے، رأیتو ذلی و ذلکم، پرچھاواں میں لفظ بولے ہے جی۔ داڑھی رکھنا سنت ہے یا فرض ہے؟ ایسی سنت ہے جڑی فرض ہے، ایسی سنت ہے جڑی ہاں، سنت دا مطلب یہ نہیں کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو۔ آنو فجر جڑے 2 فرض پڑھنے ہیں، ایک ہی دی سنت ہے، نبی پاک نہیں پڑھیاں نے نا۔ داڑھی کے بارے آپ کی 5 حدیثیں ہیں نا، تو جو حکم ہے وہ فرض ہوتا ہے یا؟ بھائی نبی میں جواب دیتا ہے تو غور کرے گا تو اور راضی ہوئے گا۔ یہ ایسی سنت ہے جو فرض ہے، داڑھی ایسی سنت ہے جو چلو فاتحہ خانی کے بارے میں بتائیں۔ اے جڑی پھوڑی تے پورا ہے اے بدعت ہے۔ 3 دن سوگ عورتاں واسطے مرداں واسطے کوئی سوگ قرآن دی اس وچ نہیں آتا۔ ساڑھے والے صاحب فوت ہو گئے، میں پہلے آکھیا بھائی یہ سنت و حدیث منن والے بندے دی میت ہے، کوئی بندہ ساڑی منجی دے نال کلمہ شہادت کوئی آواز بلند نہ کرے۔ تے دوجے دن کئی بندے نے وہ موقع لب دے نے کہ اسی بھائی مولوی انہاں نو ول لئیے، اسی ویڑے وچ صوفے رکھ لے، دور ہی کھلو رہن ہیں صوفیاں تے بہ کے سوگ، تے جڑے نیڑے آن انہاں نو نیڑے ہوندے میں قابو کر لاں، بھئی ہاتھ شات نہیں چکنے، منہ بول کے کہ اللہ دا حکم تے اللہ انہاں دی بخشش کرے۔ وہ میرے دوست کہنے لگے مولوی صاحب تساں تے ایتھے بھی تبلیغ شروع کر دیتی ہے، اس واسطے موقع تبلیغ دا، جڑا آمدہ جائے انہوں کتاب و سنت 10 دے جاؤ۔ اونچی آواز سے جنازہ پڑھنا، نسائی کے اندر حدیث ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پیچھے میں نے ایک میت کا جنازہ پڑھا، آپ نے دعائیں پڑھی، سن کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کاش میت میری ہوتی، تے جے منہ چ پڑھ دے تے پھر سننا کیویں سی تے خواہش کیویں پیدا ہونی سی۔ جی ہے جتھے جاری دے دشمن بیٹھے ہونا اتنے پھر جاری والی سنت، علماء نے لکھیا ہے کہ جتھے کو سنت دا دشمن ہوئے مومنہ تے واجب ہے اس سنت دا اظہار کرنا۔ حال سمجھ لگی دے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا اللہ اس پروگرام کو کرانے والے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کے مال جان ایمان میں برکت عطا فرما۔ ہماری جماعتی تنظیمی مولانا جام باز صاحب، مزمل الدین صاحب اور ان کے رفقا میں خیر و برکت فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں و بہنوں پر اپنی رحمت فرما، ہمارے ماں باپ پہ، بوڑھوں پہ، بزرگوں پہ جن کے سفید بال ہیں، سفید بالوں کے حیا کرنے والے بادشاہ ان کا بھی حیا فرما۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو بہتر رشتے عطا فرما، نوجوانوں کو پاک دامنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما،
تاجروں کی تجارت میں برکت فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ حسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، مکاروں کے مکر سے، جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما۔ ملک پاکستان کو سالمیت اور استحکام عطا فرما، شہوت کے فتنوں سے محفوظ فرما، مال حرام سے محفوظ فرما، غیبت چغلی سے زبانوں کو پاک کر دے، دماغ کو آخرت کی فکر کرنے والا بنا، زبان کو ذکر کرنے والا بنا، اپنے سے مانگنے والا بنا، زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ اختلافات میں بہتر چیز کی طرف رہنمائی فرما، پسندیدہ اعمال و اقوال افعال اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ تیرے جتنے بندے آئے ہیں ان کی نیک جائز خواہشات پوری فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں بیٹے عطا فرما۔ اللہ اس گاؤں میں توحید کا مرکز مسجد بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے بندوں کو پیشانی سے پکڑ کر اس کام کے لیے مستعد فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔